شکریہ جناب اسپیکر ہنس کر ہمارا نام لے لیں تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں کہ اسپیکر صاحب خوش دلی سے ہمیں وقت دیا ہے اور انشراح صدر ہوگا. جب انشراح صدر ہوگا تو باتیں بھی یاد ہوں گی ورنہ تو بھول جاتے ہیں ہم. جناب اسپیکر 9 مئی کے واقعات کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. بات اصل میں تربیت کی ہے جناب اسپیکر. یہ کسی پارٹی کے ورکر جو ہیں یہ بچوں کی طرح ہیں. گھر میں آپ جس طرح تربیت دیں گے باہر نکل کے بچے اسی انداز میں حرکت کریں گے. اگر آپ ان کو مار کٹائی گالی گلوچ غلط انداز میں گھر کے اندر ان سے بات کریں گے تو باہر جا کر وہ بچے بھی آپ کے ترجمان بنیں گے. جناب اسپیکر آپ کو پتہ ہوگا کہ سن 1953 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف اسی بنیاد پر کہ انہوں نے ایک پامفلٹ ایک کتاب لکھی اس کا نام تھا ختم نبوت اور اس کی پاداش میں ان کو پھانسی کا حکم ہوا اور ساتھی آئے ان سے کہا کہ آپ صدر مملکت کو رحم کی اپیل کریں. لیکن سید ابوالعلا مودودی نے کہا کہ اگر میری موت آسمان میں لکھی ہو تو دنیا کی تمام طاقتیں یکجا ہو کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے. اور اس وقت بھی جماعت کے کارکنان اور اراکین جماعت اسلامی کے احتجاج کیے. سن 1963 کی بات میں آپ کو بتاؤں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں خطاب کر رہے ہیں. فائرنگ ہو رہا ہے اور اس میں ایک جماعت اسلامی کا رکن شہید ہو رہا ہے اور اس شہید کو لوگ اٹھا رہے ہیں. لیکن مولانا اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آرام سے تشریف رکھیں اور لوگ مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تشریف رکھیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر میں بیٹھ جاؤں تو کھڑا ہونے والا کون ہوگا. اور یہ مرحلہ بھی گزر جاتا ہے. لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہونے کے ناطے کارکنوں کو گراؤ جلاؤ کا حکم نہیں دیتے. کسی پاکستان کے ادارے پر چڑھکائی کا حکم نہیں دیتے. جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نذیر کو شہید کر دیا گیا اور مولانا جان محمد عباسی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ابھی بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق پر جو خودکش حملہ ہوا میں آپ کا بھی اور اس ہوس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کل متفقہ طور پر ایک قرارداد یہ ایک اظہار یکجہتی ہے. ہر پارٹی کا لیڈر ہم سب کا قابل احترام سب کے لیے قابل احترام ہے. تو آپ لوگوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد یہاں سے پاس کی. میں اپنے طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے اور سراج الحق کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہاں ہمارے کارکن زخمی ہوئے اور سراج الحق صاحب نے بجائے اس کے کہ وہاں وہ جلوس نکالتے اور توڑ پھوڑ کرتے بلکہ ان زخمیوں کو ہسپتال لے جانے میں مدد کی. وہاں گئے اب مریضوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ان کے پاس رہے پھر جلسہ عام بھی کیا. پھر پورے پاکستان نے آپ نے دیکھا میں خود یہاں اسلام آباد میں مظاہرہ تھا اس میں شریک ہوا. چترال سے لے کر کراچی تک ہر ضلع میں ہر تحصیل سطح پر احتجاجی مظاہرے ہوئے. لیکن کہیں بھی معمولی سا کوئی نقصان ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. جناب اسپیکر یہ تربیت کی بات ہے. اور پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس 9 مئی کے جو ٹارگیٹڈ جو مظاہرے ہوئے اس میں افواج پاکستان کے تنصیبات کو ٹارگیٹ بنایا گیا. کہا جاتا ہے کہ اس میں دہشت گرد گھس آئے تھے. تو پارٹی کو چاہیے کہ جب دہشت گرد گھس آئے ہیں تو اس دہشت گردوں کا نشاندہی کریں آپ کہ کون کون دہشت گرد کہاں کہاں آئے تھے.
اور یہ ادارے جو ہیں، یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کسی فرد کے نہیں ہیں، یہ کسی چیف آف آرمی سٹاف کے بھی نہیں ہیں، یہ چیف جسٹس کے بھی نہیں ہیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کے بھی نہیں ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو اس ادارے کے اس کے بھی نہیں ہیں، یہ 23 کروڑ عوام کے مشترکہ اثاثہ ہیں، ہم سب کے اثاثہ ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ جو لوگ اس دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ لیکن جناب اسپیکر، کل جو قرارداد یہاں لایا گیا تھا، اس قرارداد کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے سوائے ایک نکتے کے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ جب آئین کے تحت آپ کی عدالتیں یہاں قائم ہیں، آئین کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالت موجود ہے، یہاں فوجداری مقدمات کے لیے عدالتیں موجود ہیں، تو آرمی ایکٹ کے تحت یہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانا میرے خیال میں، بلکہ جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم نہیں چاہ رہے کل کو یہ آپ ہی کے گلے میں پڑ جائے گی جناب اسپیکر، یہ حکومت کے گلے میں پڑ جائے گی، یہ شہباز شریف کے گلے میں پڑ جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو سیاسی رکھیں، سیاست کریں۔ آپ ٹھیک ہے، ہم بالکل افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے ہمارا، افواج پاکستان کے لیے ہماری جان حاضر ہے، ہم ان کی شہادتوں کو تحسین کی نگاہ سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ملک کے لیے اور ہمارے دفاع کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں آئین پر عمل نہیں ہو رہا، ہم ایک طرف آئین کی بات کر رہے ہیں لیکن خود آئین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ 5 دن ہو گئے جناب اسپیکر، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ آج 5واں دن ہے جناب اسپیکر، اور وہ پروانہ رہائی، وہ آرڈر سپریم کورٹ کا ابھی تک بلوچستان نہیں پہنچا۔ جناب اسپیکر، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیسی عدالت انصاف مہیا کرتی ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک انسان بلوچستان کے لیے روزگار مانگ رہا ہے، ایک انسان وہاں منشیات کا خاتمہ چاہتا ہے، ایک انسان وہاں تعلیمی نظام چاہتا ہے، بچوں کے لیے تعلیمی درسگاہیں چاہتا ہے، اس کو جو ہے آپ غلط کیس میں، قتل کے کیس میں جیل میں ڈالیں اور پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو اس پر عمل آپ نہ کریں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، اسی طرح ہم آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہو رہا؟ اگر میئرشپ جماعت اسلامی کو مل رہا ہے تو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیوں ان سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے نمبر کم ہیں؟ اگر نمبر زیادہ ہیں، کسی پارٹی نے جماعت اسلامی کی حمایت کی، تحریک انصاف نے حمایت کی، تو یہ نمبر ان کے زیادہ بنتے ہیں، پھر بھی اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور وہاں کے منتخب ممبران کو یا گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اٹھا لیں گے اور آپ جو ہے نا حلف برداری کے لیے نہ آئے۔ یہ جمہوریت ہے جناب اسپیکر، یہ آئین پر عمل کرنا ہے جناب اسپیکر۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، قرآن و سنت کے روح سے ملزم ملزم ہے، مجرم مجرم ہے۔ مجرم کے بجائے ان کے والد والدہ، ان کے بہن بھائیوں، ان کی بیوی کو تکلیف دینا شرعاً حرام اور ناجائز ہے جناب اسپیکر۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجرم میں ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میرے والد صاحب کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ میری والدہ کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ میرے بہن بھائیوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ جناب اسپیکر، مجرم میں ہوں تو مجرم کو پکڑیں۔ آپ مجرم کو پکڑ نہیں سکتے۔ آپ 26 ایجنسیاں ہیں، آپ کے 26 ایجنسیاں، 26 جناب اسپیکر، 26
وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ عبدالاکبر چترالی اسلام آباد میں داخل ہو گیا، یہاں سے نکل گیا، مجرم کا کیوں پتہ نہیں ہوتا؟ ان کو پتہ ہوتا ہے جہاں کہیں جلسہ ہوتا ہے کہ ہاں خودکش افغانستان سے آ رہا ہے، فلان جگہ سے آ رہا ہے، 2 دن 3 دن پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں خودکش حملہ ہونے والا ہے، وہاں سے فلاں فرد آ رہا ہے۔ لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک شخص کی شناخت ہوتے ہوئے اس کو گرفتار نہ کرنا، کیا یہ ایجنسیوں کی کمزوری نہیں ہے؟ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں پلیز وائنڈ اپ کیجئے، بہت وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ شکریہ، بہت لمبا ہو گیا۔ جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے میں بلوچستان حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، احساس محرومی بلوچستان میں بہت زیادہ ہے، اور یہ احساس محرومی صرف اسی وجہ سے جناب کا پوائنٹ آ گیا۔ قرارداد بھی کل ہوگی تھی۔ مولانا صاحب کا مائک کھولیں، مولانا صاحب وائنڈ اپ کر لیجئے۔ یہ دیکھیں جی، احساس محرومی کی وجہ سے وہاں خلفشار ہے، سیاسی انتشار ہے، عدم استحکام ہے، لوگ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں اس کی اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں، جناب اسپیکر اس کو برا نہ منائیں، میں خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں سیاست نہیں کرتا، میں اپنے ملک کے لیے مجھے رونا آتا ہے جناب اسپیکر، میرا ملک تباہ ہو گیا ہے جی، میرے ملک میں مجھے میرے عزت، میرے مال، میرے جان کو پوجنے والا کوئی نہیں ہے جناب اسپیکر، صوبوں میں حکومت نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ گھر سے میں نکل رہا ہوں خیر خیریت سے میں واپس گھر آ سکتا ہوں، یعنی یہی صورتحال بلوچستان میں ہے، یہی صورتحال کراچی میں ہے، یہی صورتحال لاہور میں ہے، یہی صورتحال آپ کے اسلام آباد میں ہے، یہی صورتحال پشاور میں ہے۔ الحمدللہ چترال ایک پرامن علاقہ ہے، وہ الگ، لیکن پورے پاکستان اس وقت آگ میں جل رہا ہے، اور غریب جو ہے، غریب جناب اسپیکر، ہم ان باتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن غریب شام کا کھانا ان کو میسر نہیں ہے جناب اسپیکر، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے ان کے جیب میں نہیں ہیں، ان کو یعنی تعلیم دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔